السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے لکھا، جی مسجد میں دال ہونے پر عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، مغرب کی نماز کس طرح ادا کرے گا اور عشاء کی نماز کس طرح ادا کرے گا؟ جی محترم بھائی، اس میں اہل علم کی رائے مختلف ہیں۔ جو انہوں نے کتاب و سنت سے سمجھا انہوں نے وہ بیان کر دیا ہے۔ کچھ اہل علم نے یہ کہا ہے کہ ترتیب کو نبی علیہ السلام نے قائم رکھا ہے نمازوں کے اندر، تو لہذا ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی مغرب کی نماز رہ جائے اور وہ عشاء کے وقت مسجد میں آتا ہے، امام صاحب عشاء کی نماز پڑھائیں گے، یہ پیچھے مغرب کی نیت کر کے کھڑا ہو جائے گا اور یہ 4 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لے، اس کی 3 جو ہے وہ مغرب کے فرض ہو جائیں گے، ایک اس کا نفل ہو جائے گا۔ یہ ایک موقف ہے۔ جی بعض علماء کہتے ہیں کہ چلو اگر ایک نفل نہیں تو ایسے کرے، سلام نہ پھیرے، مزید 1 رکعت پڑھ لے، یعنی 5 رکعتیں پڑھ لے، 3 وہ جو ہے وہ فرض ہو جائیں گے، 2 نفل ہو جائیں گے۔ جی اور ایک موقف یہ ہے کہ جی نفل اور فرض کو آپس میں ملانا نہیں چاہیے، جی تو اس طرح نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایک موقف یہ ہے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا کہ اس طرح اگر نماز ہو کسی کی مغرب کی تو وہ امام کے ساتھ شامل ہو عشاء کی نماز میں، تو امام صاحب عشاء کی نماز پڑھائیں گے، یہ پیچھے مغرب کی نماز ہی پڑھے گا، لیکن یہ 3 رکعتیں پڑھ کے تو بیٹھ جائے گا، چوتھی کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، بیٹھا رہے گا، اور جب امام چوتھی رکعت پڑھ کے تشہد بیٹھے گا، یعنی امام چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد جب تشہد بیٹھے تو امام کے ساتھ یہ بھی تشہد پڑھ کے تو سلام پھیر دے۔ ایک موقف یہ ہے، لیکن یہ موقف جو ہے یہ اتنا مضبوط نہیں ہے، یہ امام کی تابع داری جو ہے، پیروی، وہ قائم نہیں رہتی، اس سے تو پتہ چلتا ہے، لیکن یہ موقف اتنا مضبوط نہیں ہے۔ ہاں ایک موقف یہ ہے بعض اہل علم فقہا کا کہ وہ مغرب کی نماز کیونکہ 3 رکعت والی ہوتی ہے، دوسری 4 رکعت والی ہے، تو اس میں اور اس میں تھوڑا فرق ہے، تو اس میں ایسے کرے کہ بندہ اگر عشاء سے پہلے مغرب ادا کر لے تو کر لے، اگر عشاء کی نماز کھڑی ہو جائے تو پھر وہ اپنی امام کے ساتھ عشاء ہی پڑھ لے اور نماز کے بعد اپنی مغرب کی نماز جو ہے عشاء کے بعد الگ سے وہ ادا کر لے۔ یہ ایک موقف یہ بھی ہے۔ یہ مختلف موقف ہیں جو اہل علم نے اختیار کیے ہیں، ان میں سے بھائی جو بھی کتاب و سنت کے زیادہ قریب معلوم ہو، سمجھ آ جائے، اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اس میں لڑائی جھگڑا جو ہے اور بحث و مباحثہ یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے۔ جو موقف اہل علم کو سمجھ میں آتا ہے، اچھا لگتا ہے، وہ بھائی اختیار کر لو۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی نمازوں کے اندر ترتیب کو قائم رکھا ہے، جیسا کہ ہم نے یہ مسئلے کے اوپر کئی دفعہ پہلے جو ہے اسی گروپ کے اندر کچھ گزارشات کی ہوئی ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔